صحابہ کرام کی محبت میں بھرے ہوئے ہیں، ان کا دل بھی صحابہ کی محبت سے جگمگا رہا ہے، ان کے دماغ میں بھی صحابہ کرام کی محبت کا نور بھرا ہوا ہے، اور ان کی زبانوں پر بھی صحابہ کرام کی تعریفیں ہیں۔ دل میں محبت ہے، زبان پر اس محبت کے ترانے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں افراط و تفریط سے بچتے ہیں، نہ تو انہیں گالیاں دیتے ہیں، نہ ان کی عبادت کرتے ہیں، نہ ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، نہ ان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی صحابیت کا انکار نہیں کرتے، برات نہیں کرتے، نہ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جو ان سے نفرت کرے اس کو برے الفاظ سے یاد کرے۔ ہم بھی صحابہ کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ امام طحاوی کا جملہ سنیے، کیوں کہا صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ سے پیار کرنا ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، اور صحابہ کرام سے نفرت کرنا کفر ہے، بربادی ہے اور ہلاکت ہے، یہ نفاق ہے۔ جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ منافق ہونے کی نشانی ہے کہ وہ صحابہ کرام سے بغض رکھے، مومن ہونے کی نشانی ہے وہ اصحاب مصطفیٰ سے محبت رکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. والاحاديث في فضلهم كثيره رضي الله عنهم وارضاهم. واما كلام العلماء اهل السنه والجماعه الذين وفقهم الله لمحبتهم ومعرفه فضلهم ومعرفه قدرهم فكلامهم كثير، ومن ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكرته، وهو قوله في آخر العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلوب والألسنة، فلا يكون في القلوب غل لهم ولا تنطق الألسنة بذمهم والنيل منهم. وكذلك قول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي ذكرها الطحاوي في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني كلمة نحب إثبات المحبة، ومعنى ذلك أنهم ليسوا مبغضين، لأن المحب غير مبغض. يعني ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس في قلوبنا بغض لهم، لأن قول نحب إثبات المحبة وأنه ليس هناك بغض ولا غيظ في القلوب. یہ صحابہ کرام کی شان میں علامہ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ کا قول۔ شیخ عبد المحسن العباد سے سوال کیا گیا کہ جو صحابہ کرام کی تکفیر کرے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو پچھلے درس میں سنایا تھا کہ مولانا طارق جمیل نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمام صحابہ کو کافر کہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کے ایمان کا انکار نہیں ہوگا، وہ تکفیر صحابہ کا قائل ہونے کے باوجود مومن رہے گا، اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے مولوی صاحب ہیں مسجد رسول میں درس حدیث دینے والے علامہ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ کا قول بھی سنیے۔ ان سے پوچھا گیا جو صحابہ کرام کی تکفیر کرے انہیں کافر کہے آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا جو صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، اور جو سب صحابہ کو فاسق کہے، کافر نہ کہے، فاسق، کہ سارے صحابہ فاسق تھے، نعوذ باللہ گناہگار تھے، صحابہ کرام کو فاسق کہنے والا بھی کافر ہے اور اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ يقول: ما موقفنا ممن يكفر الصحابة رضي الله عنهم وما هو حكمه؟ من كفر الصحابة هو كافر، ومن فسقهم جميعا فهو كافر، لأن التفسيق
يقتضي رد الشهادة وعدم قبول القول. قد عرفنا كلام أبي زرعة الرازي أن من يجرحهم أنه يريد إبطال الكتاب والسنة والجرح بهم أولى، فمن كفرهم أو فسقهم أي يعني جميعهم فإنه يكون كافرا وليس من أهل الإسلام في شيء، لأنهم هم الذين جاءوا بالكتاب والسنة، وما عرفنا حقا وله إلا عن طريقه. اب آپ کے سامنے ہیں امت کے سلف کے اقوال کو لے لیجئے یا امت میں نام نہاد جوڑ کے نام پہ ان کو مومن ہونے کے سرٹیفکیٹ دینے والے صوفی مولویوں کے جملوں کو لے لیجئے، اور ہم بڑے درد کے ساتھ چھیڑنے ہوئے نہیں، طنز کرتے ہوئے نہیں، پیار اور محبت اور درد کے ساتھ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب، قیامت کے دن آپ امت کے ان سلف کے پلڑے میں بیٹھنا چاہتے ہو جو اصحاب محمد کی تکفیر کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں، یا رافضیوں کے پلڑے میں بیٹھنا چاہتے ہو جو اصحاب محمد کو کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے؟ جو آپ کے جی میں آئے فیصلہ اپنی آخرت کے لیے کر لیجئے۔ لوگو، ہم نے آپ کے سامنے دشمنان اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنائے، ان کے ویڈیو کلپ آپ کے سامنے بیان کیے کہ کس طرح ان کی زبانیں پیارے حبیب علیہ السلام کے خانوادے کے خلاف، اصحاب کرام کے خلاف جاری ہیں، کس طرح وہ کفر کی مشین گن ان پہ چلا رہے ہیں جو اس امت کی سب سے پہلی مومن جماعت تھی۔ سب سے پہلی مومن جماعت اصحاب محمد کریم۔ لوگوں کتنا ظلم ہے کہ ان کو کافر کہا جائے، جن کو کافر مان لیا جائے تو دھرتی میں ایمان نام کی چیز باقی رہتی نہیں ہے، ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، اسلام ہی مٹ جاتا ہے اگر ان کو کافر مان لیا جائے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے حق والوں کے ساتھ چلو، چاہے اہل شرک اور اہل بدعت کے ساتھ چلو۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ جس کی طرف میں خاص اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو امت اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اکثریت اس کے اندر شکار ہو رہی ہے، اکثریت اس سیلاب کے اندر بہہ گئی ہے۔ آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ رہ گئے جو عقیدوں کی بنیاد پہ ابھی بھی قائم ہے، وگرنہ اکثریت اس سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ وہ سیلاب کیا ہے کہ اہل شرک اور اہل توحید کے درمیان جو اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، اصحاب محمد کی محبت کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی جو دیواریں تھی وہ ٹوٹ کے گرا دی گئی ہے۔ اب یہ تمیز ہی ختم کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس سے میں دوستی کرتا ہوں، جس سے میں رشتہ داری کر رہا ہوں، جس کو میں اپنی بیٹی کا نکاح دے رہا ہوں، جس کو اپنی جماعت کا میں صدر بنا رہا ہوں، جس کی صندوقڑی میں ووٹ کی پرچی ڈال رہا ہوں، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا رشتہ کیا ہے اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، اصحاب مصطفیٰ کے ساتھ۔ سیاست کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ، الیکشن کے نام پہ، چند کرسیوں کے نام پہ، چند ٹکوں کے نام پہ کفر اور ایمان کے درمیان جو دیواریں کھڑی تھی اہل شرک اور اہل توحید کی، آپ اس کے اندر بغاوت کا وہ اعلان جو ہمیں قرآن نے سکھایا تھا کہ تم سے اس وقت تک دوستی نہیں ہو سکتی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ان دیواروں کو گرا کر جمہوری مجبوریوں کے وجہ سے اہل شرک اپنے سینے سے لگایا جا رہا ہے۔ اہل شرک کے جلسوں میں شرکت، اپنے سٹیج سے نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری برداشت ہو رہے۔ کیوں؟ دفاع پان عزیز ہے۔ کیوں؟ سیاست کے نام پہ چند ووٹ لینے ہیں، جمہوریت کے نام پہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے۔ تمہیں الیکشن پیارا ہے، رب کی توحید پیاری نہیں ہے؟ ووٹوں کے لیے ایمان بیچنے والوں، جمہوریت کے لیے توحید کا سودا کر دینے والوں، کیا تمہیں اللہ کی توحید پیاری نہیں ہے؟ اس کو اپنا بھائی بناتے ہو جو اپنی سرپرستی میں درباروں کے اوپر داتا کمپلیکس بناتا ہے، اس سے دوستی اور محبت
پیار کی فضائیں قائم کرتے ہو، جو اہل شرک کی سرپرستی کرتا ہے، اللہ کے ہاں جا کر کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ نے ہمیں پابند کیا تھا کہ اس جمہوریت کے نظام میں تم نے شرکت کرنی ہے، اس کے لیے توحید قربان کری تو کر دینا، اس کے لیے ایمان بیچنا پڑے تو بیچ دینا، اس کے لیے نعرہ حیدری برداشت کرنے پڑے تو کر لینا، نعرہ رسالت برداشت کرنے پڑے تو کر لینا، جلوس درباروں اور قبروں سے چلے تو شرکت کر لینا۔ کہیں جمہوریت کے دل دادا ایمان، عقیدے اور توحید کی دیواروں کو گرا چکے، اور کہیں سیاسی جنگیں لڑنے والے، سیاسی جنگوں پر جہاد کا پیارا مبارک نام اور سٹیکر چسپا کرنے والے، ان نام نہاد جہادیوں نے بھی عقیدے، ایمان اور توحید کی ساری دیواروں کو گرا دیا ہے۔ اب وہ شیعوں کو بھی اپنے مینار پاکستان کے پروگرام میں بلا لیتے ہیں، وہ قبر پرستوں کو بھی بلا لیتے ہیں، وہ امام پرستوں کو بھی بلا لیتے ہیں، وہ اہل بدعت کے ساتھ بھی دوستیاں، محبتیں، پیار کی فضائیں بڑھاتے ہیں، اہل شرک اور اہل بدعت کے مرنے والوں کو شہید ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں قربانی کی کھالیں عزیز ہیں، انہیں چندے عزیز ہیں، انہیں ایجنسیوں کے مفادات پورے کرنے عزیز ہیں۔ اے کاش ان کو رب کی توحید عزیز ہوتی، اے کاش ان کا سیدنا ابراہیم سے کوئی رشتہ باقی ہوتا۔ ابراہیم آگ میں گر رہے ہیں، پیچھے دشمن ہے، نیچے آگ ہے، ابراہیم فضا میں ہے، جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مدد چاہیے؟ زبان حال سے یہی کہنا تھا نا، آگ بجھا دوں؟ بارشوں کا فرشتہ پانی برسا کے آگ بجھا دے؟ کوئی مدد چاہیے، کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل کشائی کروانی ہے؟ امام الموحدین نے کہا ہاں جبرائیل، حاجت تو ہے پر تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے۔ چندے اور جمہوری مجبوریوں کے نام پہ اصحاب مصطفیٰ کے دشمنوں کو اپنی چھاتیوں سے لگانے والوں، قربانی کی چند کھالوں کے لیے عقیدہ توحید کو فوت کر دینے والوں، کیا تمہارا بھی رشتہ ہے اس صحابی سے جو لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر نکلے تھے؟ بستی میں، مشرکین کی بستی میں آئے تھے، چوراہے میں کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا مجھے میرے رسول نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پناہ دو، میں اپنے حبیب کا پیغام دوں، اور پیغام یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک مشرک پیچھے سے آیا تھا، نیزے کا وار کیا تھا، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر کے نکلا تھا، انہوں نے جواب میں کہا تھا کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا، گدی نشینوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر، پیروں کی قبروں پر ہونے والے عرس میں شرکت کر کے، شرک کے بازار میں جا کر بے غیرتی کا تالا اپنے منہ پہ لگانے والے مولویوں، اس صحابی نے اہل شرک کے سامنے کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، شہید ہو گئے تھے۔ ادھر روح اور جسم کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آیا، زبان نے کہا رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے لیے اس توحید کی غیرت کو جگاؤ، اللہ کے لیے اس توحید کی غیرت کو اپنے سینے میں بھڑکاؤ۔ زندگی صرف ایک دفعہ ملی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ چاہے اس زندگی میں توحید کے عقیدے کی خدمت کر کے مواہدوں کے نقشے قدم پہ چلو، چاہے سیاست اور جہاد اور جمہوریت کے اور چندوں اور قربانی کی کھالوں کے لالچ میں آ کر تم عقیدہ توحید کو فوت کر کے مشرکوں کو اپنا بھائی بنا لو۔ تبلیغ کے نام پر بھی بڑا بازار گرم ہے کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے ذکر اذکار کی اور جوڑنا ہے امت کو، اس جوڑ کے لیے جو مرضی کرنا پڑے، صحابہ کرام کے کفر کا اعلان کرنے والوں کو مومن کہنا پڑے، جوڑ